ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین گزشتہ 70 سال تو نہیں لیکن کم از کم اگر آپ اور ہم اگر دیکھیں گزشتہ 30 سالوں میں حکومت اور اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا رہا ہے اس پاکستان میں، تو بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن چاہے پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، ان کا رویہ جو ہے وہ جارحانہ ہوتا ہے، الزامات لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو ڈسٹرب کریں اور مسائل پیدا کریں، شور شرابہ کریں. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ حکومت نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ وہ حکومت ہوتی ہے اور اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کو لے کر چلے تاکہ وہ 5 سال اپنی حکومت کو مکمل کر سکے بہتر طریقے سے. اب گزشتہ 13 مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ حکومت کی کارکردگی کو اگر اور ہم لیں تو اس کارکردگی میں ہمیں خاص طور پہ جو حکومت کے وزراء ہیں ان کا رویہ، ان کی کارکردگی غیر تسلی بخش نظر آتی ہے ہمیں. ایک آزادی مارچ ہے جو اس وقت اسلام آباد میں کھڑا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بہت سخت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے حکومت کو جانا پڑے گا اور وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور نیا الیکشن لانا پڑے گا. یہ آزادی مارچ میں نہیں بلکہ بہت اہم لوگوں کے مطابق بہت منظم، بہت بڑا اور ویل ڈسپلن یہ آپ کا آزادی مارچ نظر آ رہا ہے، جس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی دیگر سیاسی جماعتیں اسے سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن حکومت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، حکومت کے وزراء کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک طرف کمیٹی آپ کے مذاکرات کر رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزراء ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے اشتعال پیدا ہو رہا ہے. حالانکہ ان کی حکومت بہت کمزور ہے، پارلیمنٹ میں بہت کم عددی شمار اس میں انوالو ہیں. یہاں تک کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ ان سے ناخوش ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں وجہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہم اپنے مہمانوں سے ضرور بات کریں گے جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ. آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ کا شکریہ. حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ کا شکریہ. سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میں سب سے پہلے آتا ہوں بخاری صاحب کی طرف. بخاری صاحب، ایک طرف حکومتی کمیٹی مولانا فضل الرحمان صاحب اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں اور ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف حکومت کے وزراء، ان کی زبان دیکھیں، ان کے انداز دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں، ان کا یہ کانفیڈنس دیکھیں کہ جناب ہماری حکومت، کوئی مائی کا لال ہماری حکومت کو گرا نہیں سکتا ہے، اور ان کے جو جملے ہیں اس سے اشتعال پیدا ہو رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر اس رویے کو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے بہت صحیح ایشو جو ہے اس کو اٹھایا ہے، مگر سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کا ادراک خود حکومت کے سربراہ جناب عمران خان صاحب کو یا وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان کو نہیں ہے. وزراء کی جو زبان ہے، جو لب و لہجہ ہے، جو لفظوں کا انتخاب وہ کرتے ہیں، اور جس طرح کی کیلس زنانہ قسم کی جس کو کہتے ہیں نا کہ صوتیانہ گفتگو وہ کرتے ہیں، اس سے نہ تو عمران خان صاحب کی مدد ہو رہی ہے، نہ اس سسٹم کی مدد ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس حکومت کو چلانے میں کوئی مدد اس سے مل رہی ہے. لہٰذا میں کنوکشن کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اگر کہیں زوال ہوا یا یہ حکومت کسی زوال کا شکار ہونے چلی تو اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے اس کے وزراء، اس کے مشیر، اور وہ ہوں گے. میں جلدی 2-3-4 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں ڈاکٹر دانش، تاکہ آپ کو اور ہمارے ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہو. جو پاکستان کے بارے میں کہا گیا یہ گیم چینجر ہے، سی پیک آ گیا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. یہاں پر تو ایک نوٹ کیا، ڈالر کیا، سونا برسنے لگے گا، ہیرے کی کانیں نکل آئیں گی، اینڈ وغیرہ وغیرہ. اس کے بارے میں آنے کے فوراً بعد 2 ذمہ داران، ایک رزاق داؤد صاحب اور دوسرے اسد عمر صاحب نے جو بیانات سی پیک کے بارے میں دیے،
میں ایک ایک جملہ سنا دیتا ہوں, ہیں تو بہت تفصیل کے ساتھ. رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں سی پیک کے تحت ان پر ہماری ریزرویشنز ہیں اور ہم ان کو ری وزٹ کریں گے. ذرا ملاحظہ کیجئے گا, ابھی انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ سی پیک ہے کیا, کیونکہ یہ ثابت کیا انہوں نے بعد میں آنے والے مہینوں میں کہ ان کو واقعی نہیں پتا تھا. دوسرے اسد عمر صاحب, جن کو میں اکنامک ایرسٹوٹل کہتا ہوں پی ٹی آئی کا, انہوں نے کہا جناب اس کے اندر تو بہت ہیرا پھیریاں ہوئی ہیں, یہ تو معاہدے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, تو اس کو تو ہمیں یقینی طور پہ دوبارہ کھولنا پڑے گا اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کس قسم کی یعنی بدعنوانیاں ہوئی ہیں. اس کے جواب میں فوری طور پر وہاں سے ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ آیا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ یہ سارا پروسیس ضرور پورا کیجئے. اس وقت تک ہم اس کے اوپر کام جو ہے یا روک رہے ہیں اور یا سلو کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا آنے والے پورے سال میں کہ سی پیک کے اوپر کام کی رفتار نہ وہ رہی نہ وہ ابھی جتنی جلدی مجھے واپس آتی دکھائی دیتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جو سب سے زیادہ ذمہ دارانہ یعنی ذمہ دار ہوگی اس حکومت کے زوال کی, وہ ہے ان کے اپنے نعرے, ان کے اپنے دعوے اور ان کے اپنے وعدے جو انہوں نے عوام سے کیے تھے. وہ اسد عمر صاحب چٹکی بجا کے آپ کے سب پروگراموں بیٹھ کے کہتے تھے ایک ہفتے میں اکانومی کو ہم دوبارہ ٹریک پہ ڈال دیں گے اور یہ ہو جائے گا. اس کے بعد واڈا صاحب کو لے لیجیے, انہوں نے کہا جناب نوکریاں اتنی برسیں گی کہ امریکہ برطانیہ سے لوگ یہاں نوکریوں کی تلاش میں آئیں گے. اور مراد سعید صاحب کو لے لیجیے, ان کا $200 جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں, میرا لیڈر جائے گی اور اگلے دن واپس آئے گی, 100 مارے گی IMF کے منہ پہ, 100 مارے گی پتہ نہیں کس کے منہ پہ. یہ سارا کچھ ذرا پرفارمنس آپ دیکھیے ذمہ دار وزراء کی, جو وفاقی وزراء ہیں, جو بہت قریبی ہے عمران خان صاحب کے چہیتے, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ جس نے تباہی کی پی ٹی آئی کی, وہ یہ ہے کہ جب وہ جو مائیگریٹری برڈز جن کو ہم کہتے تھے جو اڑ کے آئے, کون لایا ان کو, کس کے کہنے پہ آئے, وہ یہ تو ایک الگ بحث ہے, اس کے اوپر تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. آج صورتحال یہ ہے, ڈاکٹر دانش میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے مشیر اور وزراء میں 70% وہ لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. وہ سب جو ہیں یا الیکشن سے بہت قریب, پہلے کوئی خسرو بختیار صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ جنوبی پنجاب صوبے کے بہانے آ گئے, کچھ اس طرح کے اور لوگ آئے. آج دیکھیے آپ کیا صورتحال ہے کہ جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اوپر کوئی پاکستان کا انڈیجنس پروفیشنل آدمی نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کا آدمی ہے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے, چاہے وہ مطلب ہے بہت ساری چیز نام میں لے سکتا ہوں, CBR ہے وغیرہ وغیرہ. آخری بات وہ یہ کہ جو یو ٹرن کی پالیسی جناب عمران خان صاحب نے اس قوم کو ودیت کی ہے, جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہاں تمام بڑے لیڈر جو تھے وہ یو ٹرن لیتے تھے, اور یو ٹرن لینا ایک بہت کمال کی بات ہے. خدا کا شکر یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ریاست مدینہ کا تو تذکرہ فرمایا ہے, لیکن ابھی یہ نہیں فرما دیا کہ کون کون خلیفہ جو ہے وہ یو ٹرن لینے کا ماسٹر تھا. تو یہ ہے ایک چھوٹی سی مختصر سا سم اپ جو اس پی ٹی آئی کے زوال کا باعث بنے گا. مولانا ان کی جان لیں گے یا نہیں لیں گے, ان کی حکومت لیں گے یا نہیں لیں گے, اس کے لیے پی ٹی آئی کے اپنے وزیر اور مشرا کافی ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور پھر بریک کے بعد واپس آتا ہوں. میں آتا ہوں نیازی صاحب آپ کی طرف. یہ جو پارلیمنٹ ہے سر, اس کا ویسے تو پرانے وقت میں بھی ہم نے دیکھا کافی نقصان پہنچایا پارلیمنٹ کو, لیکن یہ 13 مہینے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ناکارہ ہو چکی ہے سر. کوئی بھی اہم قومی مسئلے ہوں, چاہے وہ کرتارپور ہو, چاہے وہ سعودی عرب اور ایران ثالثی ہو, چاہے اور کوئی قومی مسئلہ ہو یا قانون سازی ہو, کچھ نہیں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور یہ جو پارلیمنٹ ہے, سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے یا پارلیمنٹ میں ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بنایا, اپوزیشن تو سر ریئیکشن کر رہی ہے, اپوزیشن تو شور مچا رہی ہے, اپوزیشن بہت مثلا اس میں اپنے مطالبات یا اپنے جو ان کے رائٹس ہیں اس کے لیے وہ آگے بڑھ رہی ہے, شور مچا رہی ہے, پارلیمنٹ میں ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے وزراء ان کا رویہ بہت جارحانہ ہے اور لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ حکومت ہے کہ وہ مسائل کو حل کرے. تو کیا کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرا خیال ہے سلیم بخاری صاحب نے, شکریہ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو سلیم بخاری صاحب نے بڑی تفصیل سے انہی وزراء کے حوالے سے بات کی ہے, تو اسی کا پر تو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے. پارلیمنٹ کی سے زیادہ کیا بے توقیری ہو سکتی ہے کہ ایک ڈپٹی اسپیکر
جو آج کا پارلیمنٹ کو پریزائڈ کر رہے تھے وہ الیکشن کمیشن کے جو میرا خیال میں ہائی کورٹ سے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد وہ اسٹے آرڈر پہ آئے ہیں. چلو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل قانونی حیثیت ہے، لیکن ایک ہائی مارو گراؤنڈز ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ اسمبلی اسٹے پہ چل رہی ہے کیونکہ اس میں چند بندے اسٹے پہ ایم این ایس تھے. لیکن جو اصل واردات ہوئی ہے کہ آج 13 جو آرڈیننسز 13 بلز جو ہے اسمبلی میں پیش ہوئے، اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ جو اسٹے کے اوپر ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہے تو اس نے آ کے اور شور و غوغا میں بغیر سلیقے کی ووٹنگ کرائے انہوں نے وہ سارے کے سارے اپروو کر دیے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آیا یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری جو ہے وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہی ہے. وزراء جو پارلیمنٹ کے اندر بخاری صاحب نے تو بتایا ان کا کنڈکٹ جو پچھلے 13-14 مہینے میں اسمبلی سے باہر ہے. اسمبلی کے اندر جو وزراء کا کنڈکٹ ہے سینٹ کے اندر اسمبلی کے اندر اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس سے زیادہ خوفناک صورتیں نظر آتی ہے. مجھے کئی دفعہ خدشہ ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میری یہ بدگمانی جو ہے وہ اللہ کرے غلط ہو کہ کہیں کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کوئی ٹرانزیشن سیٹ اپ تو نہیں ہے. کہیں پہ ہم جو بیچاری ہماری زخم خوردہ جو ہے جمہوریت جو ہے وہ بالکل ایک نحیف کمزور قسم پرسی سے بھری ہوئی، وہ کہیں پھر تو نہیں ایک نشانے پہ آ رہی. چنانچہ ملک کے جو حالات ہیں وہ مجھے ایک ذرا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے وہ ذرا تھوڑی ترمیم کے ساتھ مجھے، اور جو مولانا کا دھرنا جو ہے وہ جو موجود ہے اسلام آباد میں اسی تناظر میں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. دیکھتا ہوں شاید اسے وزن تھوڑا خراب ہو جائے، سوچتا ہوں اگلے چند دنوں میں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. کہ یہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ بہت ہم پاکستان جو ہے نا ورسٹ آف ٹائم جو ہوتا ہے نا شاید ہم اس سے گزر رہے ہیں. اکنامک کولیپس ہو چکا ہے اس ملک میں، سیاسی عدم استحکام بڑے ایک منظم منصوبے کے ساتھ پیدا کیا گیا. 2014 سے شروع ہے، جب پیناما نہیں تھی اس وقت ہی نواز شریف کو نکالنا تھا، پیناما آ گئی تو بھی نکالا ہے. اصل ٹارگٹ ایک ہی تھا، چلو نواز شریف کی تو نکالنا پڑا. اور ہم بڑے بڑے تمطراق سے کہتے ہیں کہ یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سلیقے سے گئے یا مشیت عزتی تھی یا ایک ایکٹ آف اللہ تھا اور اس کے تحت تو نکلے ہیں. اور باقی ہمارے ادارے بھی ہاتھ چھاڑ کے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، اور میں مان لیتا ہوں کہ نیوٹرل ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، اور وہ جو بھی بات کرے ہمیں ماننی پڑتی ہے، ماننی چاہیے. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم اس میں نہ مانیں. اب اس کیفیت کے اندر جبکہ مولانا وہاں موجود ہیں، پارلیمنٹ کے اندر یہ حساب ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بھی مجھے یہ اندازہ ہے کہ مولانا کے ڈیمانڈ جو ہیں جو پتہ شاید آپ اگلے مرحلے میں کسی میں بات کریں، وہ جب وقت آئے گا تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے گفتگو کس طرح سے ہوتی ہے. لیکن مولانا کے ڈیمانڈ میں جو عمران خان کا استعفیٰ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے نا اصل یہ واردات نہیں ہے. نہ عمران خان کا استعفیٰ اثر بعد آتا ہے، نہ اسمبلی کا ڈیزالو ہونا. یہ کوئی اس سے زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے معاملات کو ہمیشہ کے لیے صحیح ڈگر پہ چلا جائے یہ آزادی مارچ. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے جیسے ہم بدقسمت قوم ہیں اور درجن بھر دفعہ پہلے اس ملک میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ اور ہم نے اپنے پاکستان کے اوپر ظلم و ستم ہوتے دیکھے. ہو سکتا ہے پھر ایک دفعہ پھر ہم وہی جس کو کہنا چاہیے کہ ڈی ریل نہ ہو جائے سسٹم یا کوئی اور چیز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب سلیم صافی صاحب. سلیم صافی صاحب، ایک بہت بڑا منظم جلوس اور بڑے زبردست ڈیمانڈ کے ساتھ حکومت کے خاتمے، وزیر اعظم کے گھر جانے اور نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا ہے، اور بہت بڑا مجمع ہے. لیکن وزراء کا جو رویہ ہے انہیں کوئی خوف نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ ان کی حکومت جس طرح میں نے کہا کہ عددی شمار کے لحاظ سے بہت کمزور حکومت ہے. تو ایسے موقع پہ اور پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جارحانہ انداز، وہی لڑنے والا انداز، کہیں کوئی سیریس نہیں. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ. اس کے 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عزت ہو، شہرت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، وہ اگر انسان نے خود محنت سے کمائی ہو، اس کے لیے کوئی قربانی دی ہو تو اس کو اس کی قدر بھی بہت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے لیے وہ کسی اور نے
سب کچھ کیا ہو، خود آپ کا نہ خون بہا ہو نہ پسینہ بہا ہو، تو پھر رویہ اسی طرح لاؤبالی ہوتا ہے، وہ اس چیز کو اتنی سنجیدہ نہیں لیتے۔ دوسرا، وہ پرائم منسٹر ہوں یا ان کے وزراء ہوں، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے ہمارے لیے پارٹی بنائی گئی، جس طریقے سے اس میں لوگ شامل کروائے گئے، جس طرح الیکشن کے دوران ہمارے اپوزیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، جس طرح اس کے بعد ہمارے ساتھ MQM اور باقی لوگوں کو ملایا گیا، جس طرح چیئرمین سینٹ کے معاملے میں ہوا، تو وہ شاید اس چیز پہ مطمئن ہے کہ جی اسی طرح یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی چیلنج جو حکومت کے سامنے آتی ہے، تو میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے سامنے چیلنج ہے، لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بھائی اسی طرح یہ کام بھی ہو جائیں گے، تو ایک تو اس لیے وہ لوگ یہ سنجیدگی نہیں دکھاتے۔ مثلا اس معاملے میں ہم نے خود وزراء قسمیں اٹھاتے تھے کہ یار کوئی مولانا آنے وانے والے نہیں ہے، ہم کہتے تھے یار مولانا سنجیدہ ہے، مولانا سیریس ہے، مولانا نے یہ تیاری کی ہے۔ وہ کبھی ہمیں سینٹ الیکشن کا حوالہ دے دیتے تھے چیئرمین کا، کبھی دوسرے کا، کہتا ہے یار اس طریقے سے وہ مولانا بھی نہیں آئیں گے۔ پھر جب مولانا روانہ ہو گئے تو وہی وزراء قسمیں اٹھاتے تھے کہ یار وہ جو ہے آ کے چلے جائیں گے۔ ہم کہتے تھے اچھا آپ نے کوئی بات کی ہے آپ کے وزیر اعظم نے؟ تو وہ یہی کہتے تھے کہ یار جس طرح پہلے سے الیکشن ہوا ہے، جس طرح چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہوا ہے، اسی طرح وہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایک تو ان کے غیر سنجیدگی کی وجہ یہ ہے۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے جو وزراء کا ہے۔ وزراء کا کیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا منطقی یا امیجیٹ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو خسرو بختیار صاحب سمجھتے ہیں کہ یار میں عمران خان کا بندہ توڑا ہوں، جس طرح پہلے تھا تو اگلے والے میں بھی اسی طرح ہوگا، زیادہ سے زیادہ ان ہاؤس چینج ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو شاید سب سے زیادہ متمنی ہیں اس ان ہاؤس چینج کے۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کمیٹی کے ساتھ مذاکرات، یہ جو ان کی رہبر کمیٹی کر رہی ہے، وہ صرف اس الزام سے بچنے کے لیے کہ جی ہم کوئی لچک نہیں دکھا رہے ہیں یا وقت لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ کمیٹی بھی عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیٹی معاملے کو خراب تو کر سکتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی سارا خانہ پوری کے لیے وہ معاملہ کر لیا۔ مولانا بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو اگر ایڈریس ہونا ہے تو وہ کسی اور جگہ سے ایڈریس ہونا ہے، اور عمران خان صاحب اور یہ کمیٹی بھی سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ اگر صحیح مذاکرات ہونے ہیں تو وہ کسی اور جگہ سے ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں مولانا کے رویے میں جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، وہ اگر کسی بیک ڈور سے کوئی ان کے ساتھ بات ہو رہی تو وہ اس کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ ان کو کوئی نہ مولانا سیریس لے رہے نہ وہ رہبر کمیٹی ان کو سیریس لے رہی ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور پھر بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ بخاری صاحب، ایک نیوز ہے کہ رہبر کمیٹی اور دونوں کمیٹی، جیسے آپ نے بھی کہا، ہمارے مہمانوں کا بھی خیال ہے، ہمارا بھی خیال ہے کہ یہ ایک ڈیلنگ ٹیکٹس ہے اور وہ کہتے ہیں نا فیس سیونگ ہے۔ یقیناً ان کے پاس کچھ نہیں رکھا ہے، جو رکھا ہے کہیں اور رکھا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ایک مولانا صاحب کو ایک کہہ لیجیے رائے دی ہے، تجویز دی ہے، فیصلہ سنایا ہے۔ مولانا صاحب کے لیے بہت بڑا انہوں نے دروازے کھول دیے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ چلیں آئیے ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور وہ فیصلہ کرے۔ حالانکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا، عمران خان صاحب نے اس کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ کس حد تک مولانا صاحب عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو، اس آپ کے کہہ لیجیے پوائنٹ کو، یا اس قسم کے جوڈیشل کمیشن پہ مولانا ایکسیپٹ کریں گے؟ سر بڑے زیرک سیاستدان ہیں، کیا کہیں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ترانہ گایا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو عدالت پہلے الیکشن کمیشن میں گئے، پھر ہم عدالتوں میں گئے، پھر ہم فلاں جگہ گئے، اور یہ تو کہیں گئے ہی نہیں ہیں. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے مطالبے پر بنا تھا، اور ان کے ججز پر انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ تھا وہ نہ ہم میں سے کسی سے چھپا ہے نہ آپ سے چھپا ہے. ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ کچھ روٹین کی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں لیکن میسو ریگنگ کہیں نہیں ہوئی ہے. تو ان کو، مجھے تو حیرت ہے، ان کو کوئی خیال بھی نہیں آتا یہ بیان دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہم نے اس کی ججمنٹ کو مانا تھا، تو پھر اس کے بعد باقی کا سب کچھ جو آپ نے کیا وہ ڈرامہ کیا تھا. اینی وے، مولانا کے بارے میں پہلے تو ان کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ تھا. اعجاز شاہ صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ ٹھوک بجا کے، میز بجا کے کہہ رہے تھے کہ مولانا اسلام آباد نہیں آئے گا. آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، ٹی وی انٹرویوز میں انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا بھی. اسی طریقے سے نان سیریسلی باقی کے منسٹر نے بھی لیا کہ آ جائیں گے تو کون سا پہاڑ ٹہ جائے گا. بیکاز جیسا میرے ساتھیوں نے کہا، بالکل ٹھیک بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا قلعہ بڑا پکا ہے. قلعے کے حوالے سے میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ نہیں کریں گے، کہ یہ جو قلعہ ہوتا ہے نا، یہ مطلب ہے کسی کا ایز سچ دوست نہیں ہوتا کہ کسی کا قرض دینا جو انہوں نے چکانا ہوتا ہے. وہ صورتحال کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں. اس پر میں آگے جانا نہیں چاہتا، لیکن اس بارے میں یہ میرا مشورہ ضرور ہے ان کو کہ قلعے کے ساتھ ساتھ آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا، آپ کو گورننس جو ہے وہ اس کو انشور کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے رویے ٹھیک کرنے پڑیں گے، آپ کو احتساب کے نعرے کے ساتھ اس کو سب کے لیے بنانا پڑے گا، جو کہ بالکل نہیں ہے. تو بہت سارے کام ان کو کرنے پڑیں گے، تبھی تو وہ قلعہ پکا جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرفارمنس تو ان سے ہونے کی نہیں ہے. میں نے اپنے سیگمنٹ میں بھی آپ کو تفصیلاً جواب دے دیا تھا، لیکن اب میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس وزراء کی پوری لاٹ نے 14 مہینے چور 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 ڈاکو 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 وہ کیسٹ جو ایک دفعہ ریکارڈ ہو گیا تھا اس کو بار بار بجایا ہو، اور اسی کو بجانے میں اپنی کامیابی سمجھ لیا ہو کہ ہم اس کے ذریعے جیت جائیں گے، یہ تو اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ قومی ترانہ جو انہوں نے گھڑا تھا وہ کافی نہیں ہے. پرفارمنس کے اعتبار سے نہ تو ان کے پاس سکل ہے نہ ایکسپیرینس ہے. جو اکنامک ریسٹوٹلز کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے اپنے اقتدار کے 6 مہینے کے بعد کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صورتحال کتنی خراب ہے. اپوزیشن از آلویز سیڈ ٹو بی گورنمنٹ ان ویٹنگ. وہ تو اپنا ہوم ورک کر کے تبھی تو کسی گورنمنٹ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں نا، وہ کہ ہم آپ کو نہیں جائیں اقتدار میں رہنے دیں گے کیونکہ آپ سے بہتر پالیسیز ہمارے پاس ہے اور آپ ناکام ہو گئے. یہ تجربہ بھی بالکل سب زیرو لیول پر جا کے ناکام ہوا کہ انہیں یا تو ادراک نہیں تھا یا کیپیسٹی نہیں تھی. دوسری بات ایک اور میں کہوں جس پر مجھے کافی اعتراض ہے، وہ یہ کہ پرانے جتنے پروجیکٹس تھے اس کی تختیاں بدل بدل کے اپنے ناموں سے لگوا کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12-13 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی ہے یہ بھی پی ٹی آئی نے کی تھی، اور عمران خان صاحب کو مبارکبادیں بھی دیتے ہیں. اتنے وہ بھولے یا بے وقوف میں کہوں گا ہیں وزراء کہ وہ باقاعدہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ملک سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی. اور اسی طرح بہت ساری اور باتیں ہیں. میں یہاں پر آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف. حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ جو دھرنا ہے یہ دھرنا جے یو آئی کا ہے، اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں خاص طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے اس بیانیے پہ یا اس مطالبے پہ تو پوری طرح ساتھ ہیں کہ تم گھر جاؤ وزیر اعظم، حکومت استعفیٰ ختم کرے حکومت اور نیا الیکشن ہو. لیکن سر اور اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن بظاہر اس دھرنے کا فائدہ میرے دوستوں کا خیال ہے کہ اس دھرنے کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے وہ پی ایم ایل این اٹھا رہی ہے اور پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے، اور مولانا صاحب کے دھرنے کو کچھ نہیں مل رہا ہے اب تک. کیا کہیں گے سر؟ میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں جی. جتنا نقصان اس دھرنے نے پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو پہنچا رہے ہیں کہ ابھی تو یہ پروسیس ہے، ابھی آؤٹ کم نہیں آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم نون کے اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت جیل سے باہر ہے، کیونکہ ان کی سارے بڑی قیادت اندر ہے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اور مسلم لیگ نون بیچاروں کے ساتھ تو ایک ظلم ہوا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو بالکل ایک ناحق اندر کیا ہوا ہے. خاقان عباسی سر جیسے بندے جن کی شرافت دیانت کی دنیا قسم کھانے پر تیار ہے وہ اندر پڑے ہیں، ان کے ساتھ بیچارے مفتاح اسماعیل پڑے ہیں. ایک لمبی داستان ہے. مریم جس کا
نہ لینا نہ دینا، لیکن چونکہ وہ سیاست کرنا چاہتی ہے اور چونکہ سیاست کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور چونکہ وہ آداب سیاست سے واقف نہیں ہے، تو چنانچہ ان کو جیل میں رہنا ان کا بھی ایک مقدر بن گیا ہے۔ تو جب ان کے اندر باہر ہے، وہ بیچارے یہی سوچتے ہیں کہ بھئی اگر آسودہ زندگیاں باہر گزارے ہیں تو ضرور ہم نے بھی سیاست کے آداب کی پامالی کر کے جیل میں چلے جائیں۔ دوسرا بات یہ جی کہ مجھے ابھی بخاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ بھٹو صاحب کے اوپر جب کڑا وقت آ گیا اور اسی طرح تحریک چلی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اور اسی طرح میری طرح ایک کرسی پہ بیٹھے تھے جن کے بازو بھی تھے، تو انہوں نے بازوؤں کے اوپر یوں زور دیا اور پارلیمنٹ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں، یہ کرسی پہ بیٹھ گئی تھی، یہ پارلیمنٹ میں نہیں تھی، وہ اور تھی جس میں کہا تھا کہ وائٹ ایلیفنٹ میرے خلاف ہے، اس سے فائد ہاتھی ہے، جب میری کرسی کی میں تقریر بھی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بہت کمزور ہوں، میں بہت ہی اپنی منکسر المزاجی بتانے کے بعد کہا یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس سے پہلے ان کی جو جس کو کہنا چاہیے جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہو چکی تھی، جن میں انہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ ہم دام درم سخن آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کرسی کی اصل جو طاقت وہ بتا رہے تھے کہ اس کرسی کو آپ نہیں ہلا سکتے، میں بہت کمزور ہوں۔ یہ ان کے فکرے ابھی تک میرے کان میں گونج رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر میں اکثر کہتا ہوں کہ زد و کوب ان کو کہہ رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ان کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی کوئی اس میں نہ صلہ رحمی میں آتی ہے، نہ قابل رحمی اس میں رحمی میں آتی ہے کہ لیکن ایک بات پھر بھی کہوں گا کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہے یہاں سواب کرے ہیں، ہم کو اب اس بدنام کیا۔ یہ جو دھرنا ہے اس کے اندر 3 اس وقت قسم کی نیگوشیشن چل رہی ہیں۔ ایک تو میرے برادر عزیز سلیم صابی صاحب نے اس کی بڑی وضاحت کر دی کہ وہ جو ایک کمیٹی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، مذاکراتی کمیٹی، تو وہ نہ خود اپنے آپ کو سیریسلی لے رہے ہیں نہ مولانا کو سیریسلی لے رہے ہیں، اور یہ ہے ہی ایک سموک سکرین ہے۔ اس کے پیچھے چودھری شجاعت صاحب جو کہ بہت ہی مدبر سلیقے کے آدمی ہیں، وہ بڑے پاکستان میں سینئر بھی ہیں، لوگ ان کو سیریس بھی لیتا ہے اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا تدبر بھی ہے، وہ اپنے طور پہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان نے ان کو نہیں کہا، نہ کہیں گے عمران خان آیا وہ کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں، کس نے کیا ہے۔ اور ایک جو سلیم صابی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ بیک چینل پہ ان کے ساتھ ملوث ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے اس دھرنے کے اندر ایک بڑی پورے صلاحیت ہے۔ وہ کراچی سے چلے تھے تو میں آپ کو بالکل ایک وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے دیگر اکابرین بالکل ان کو نہیں پتا تھا کہ مولانا کی اصل ڈیمانڈ کیا ہے۔ چنانچہ کئی اسپیکولیشن ہوئی کہ وہ یہ اعلان کر دیں گے، سکھر آئیں گے تو یہ اعلان کر دیں گے، یا اسلام آباد آئیں گے تو وہ اعلان کر دیں گے۔ مولانا نے سب کو مایوس کیا، مولانا کا ایک ہی نعرہ تھا کہ یہ حکومت استعفیٰ دے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ شاید بیک چینل میں یا ان ساتھیوں نے جو ان کے رہبر کمیٹی ہے وہ ان کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ ہمارے پر جلتے ہیں بابا، اور خدا کے واسطے ہمیں آپ علیحدہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اب یہ دیکھیں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ مولانا یہ مارچ اکتوبر نومبر میں کرنا چاہتے ہیں، بلاول اور شباز شریف دسمبر میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب اس کے اندر کی چھوٹی سی چیز ہے بظاہر، کیونکہ دسمبر ایک اتنے سرد ماحول ہے، ویسے یک بستہ ماحول ہے، میرے جیسا گرم مزاج آدمی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بخاری صاحب تو کبھی اپنی جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے لحاف میں سے نکل ہی نہ پائیں، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے دسمبر میں کرنا ہٹانا، سارے ایک ہی کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو ہم نے تحقیق کرنا ہے، ہم کو نیچے لانا ہے۔ تو اس وقت پاکستان جو ہے مولانا نے جو پراسراریت ہے وہ ابھی تک رکھی ہوئی ہے، لیکن ایسے رکھی ہوئی ہے کہ قوم کو بھی ان پہ اعتماد آ گیا ہے۔ میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں جو اس حکومت کے خلاف ہے، جو اس حکومت کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا سیاسی عدم استحکام 1971 سے بڑھتا جا رہا ہے، وہ جو سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے 72 سال تاریخ میں ہم اس سے واقف نہیں تھے، جو سمجھ سکتے ہیں کہ گورننس کا ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے، پنجاب کے اندر گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور بالکل نفسی کا عالم ہے۔ تو ان حالات کے اندر جب کتنے دگردوں حالات ہوں تو وہ سارے لوگ جو مسلم نون کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، ایک بات میں بتا دوں اور میری بات نوٹ کر لیں، کل یا پرسوں یا چوتھ اگر کسی دن دل گردہ رکھ کے اور سارے مسائل کو تحقیق کرتے ہوئے مریم نواز اگر پہنچ جاتی ہے اس دھرنے میں
خدا گواہ ہے کہ پاکستان کے بعد دیکھیں گے کہ وہ طوفان جو ہے کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا اگر پورا پاکستان اسلام آباد میں نہ گھس جائے. آپ مجھے اسی جگہ پروگرام میں اگلی جمعرات کو یا اگلی وینس کو بلا لیں. اگر کل یا پرسوں 2-3 دن بعد مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میں اتوار کو اس دھرنے کے سامنے آ کے خطاب کرنا ہے یا فلاں دن کرنا آ رہی ہیں سر, آپ باخبر آدمی ہیں سر, آپ باخبر آدمی ہیں سر, آپ باخبر آدمی ہیں. آ رہی ہیں سر. یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہے, کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. صافی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. صافی صاحب, ایک آپشن تو یہ دیا جا رہا ہے, میں دونوں آپشن پہ آپ کی رائے لے لوں, کہ جناب اجتماعی کیا کہتے ہیں آپ کے ریزگنیشن دے دیا جائے یا عدم اعتماد. تو یہ دونوں چیز پریویس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے, سینٹ کو دیکھتے ہوئے کتنا آزاد ہوگا, خود مختار ہوگا, ایک چیز. دوسری طرف سر, مولانا کا اے پلان سامنے ہے, بی پلان ڈی چوک بھی ہو سکتا ہے, پورا ملک لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, جیل بھرو بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں سر آگے مولانا کہاں جائیں گے؟ جی صافی صاحب. دیکھیے, مولانا کل کیا کریں گے اور ان کا دھرنا کیا شکل اختیار کرے گا, اس کے بارے میں ہم کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب عادی ہو گئے ہیں اسکرپٹڈ دھرنوں کے بارے میں بات کرنے اور تجزیہ کرنے کے. ہم مثلا جب پی ٹی آئی کے دھرنے تھے تو ہم پی ٹی آئی والے دوستوں کو بتاتے تھے کہ بھائی فلاں تاریخ کو آپ پارا آئیں گے, فلاں تاریخ کو آپ لوگ ڈی چوک جائیں گے, فلاں تاریخ کو آپ یہ کریں گے, کیونکہ وہ اسکرپٹ کی کہیں نہ کہیں ہمیں بھی گنسن ہو جاتی تھی. یہ شاید ابھی ریسنٹ پاسٹ میں پہلا دھرنا ہے کہ جو اسکرپٹ کے نتیجے میں بننے والی سیٹ اپ کے خلاف ہے. تو وہ مولانا کے دل میں کیا ہے یہ صرف وہ جانتا ہے, اور اس لیے کل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. دوسرا, یہاں پہ معاملہ ایک پارٹی یا ایک بندے کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. مولانا نے اپنے آپ کو نتی کر دیا ہے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے. اگرچہ میاں نواز شہباز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ بے وفائی کی بھی ایک نئی تاریخ رقم کر دی. نہ انہوں نے سکر میں ان کا استقبال کیا اور نہ شہباز شریف نے وہاں پہ ان کا استقبال کیا, نہ اپنے کارکن بھیجے. یہ عجیب تماشا ہے کہ بھئی آپ کے کنٹینر پہ چڑھ کے میری تقریر کرنا تو حلال, لیکن آپ کے دھرنے میں اپنے کارکن کو بھیجنا یا اس کی حمایت کرنا یہ حرام. لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بھی قدم اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے بغیر آگے نہیں بڑھانا چاہتے. تو مولانا آگے کا جو لائحہ عمل طے کرتے ہیں یا جو طے کریں گے, تو ایک طرف وہ ملک چلانے والے کو رسپانس کو دیکھ کے رسپونڈ کریں گے, اور دوسرا وہ اپوزیشن کی بات جماعتوں کے رویے کو دیکھ کے وہ رسپونڈ کرتے ہیں. اچھا, ادھر بھی کوئی ججمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ایک طرف نواز شریف کا بیانیہ ہے, دوسری طرف شہباز شریف کا بیانیہ ہے. اور یہ مولانا کو پریڈکٹ کرنے اور ان کو صحیح انڈرسٹینڈ کرنے بھی غلطی لوگوں سے یہ ہو گئی کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی مولانا فضل الرحمان کا کوئی بھائی شہباز شریف نہیں ہے, مولانا صاحب کی پارٹی میں کوئی احسان اقبال نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا. اسی طرح انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بلاول بھٹو کی طرح مولانا کے والد صاحب یا ان کی پھوپھی جیل میں نہیں ہے. ان مجبوریوں کو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بھئی مولانا صاحب کی اس طرح کی مجبوریاں نہیں ہے. اب آگے بھی مولانا کے دل میں کیا ہے, منصوبے میں کیا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلم لیگ سے نہیں توڑنا چاہتے, وہ اے این پی سے نہیں توڑنا چاہتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے نہیں توڑنا چاہتے, اور ان لوگوں کے بھی پوری طرح ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. مثلا اے این پی کو آپ دیکھیں, ایک طرف جی آپ کے ساتھ جلسے میں آتا ہوں لیکن یہ نہیں کرتا وہ, تو یہ باقی چونکہ ان سب کے رسپانس کے تناظر میں ہی
مولانا صاحب اپنے لیے آگے کا لائے عمل. اب مثلا آج تھوڑی سی انہوں نے اپنی چھتری ان کو دے دی تو آپ دیکھیں کہ مولانا 2 قدم آگے مزید بڑھیں گے. تو یہ پریڈکٹ ہم نہیں کر سکتے کہ مولانا آگے جا کے کیا کریں گے، لیکن مولانا کے اقدامات کا انحصار ہوگا ملک چلانے والوں کے رسپانس پہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مولانا کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے. مثلا یہ کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی اس ملک کا تاجر وہ اپنے مسئلے کے لیے اس ملک کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں جا رہا ہے، اس ملک کا صنعت کار وہ اس پرائم منسٹر کے پاس نہیں جا رہا ہے، اس ملک کے باقی لوگ جو ہے ایون میڈیا ان کے پاس نہیں جا رہا ہے، اس وزیر اعظم کے ماتحت بیوروکریٹ وہ ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کا معاملہ جو اس سیٹ اپ سے متعلق ہے وہ کیسا وزیر اعظم یا ان کی ٹیم اس کے معاملے کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مولانا کا کیا ہو رہا ہے. تمام شرکا کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.